الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے۔ نمبر 4، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر انہیں گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 102 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ تو پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جن سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات، منتر وغیرہ کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ سکھایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں ہے، اور اگر جادو تم سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھیں۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں بھی شامل کر دیں، جو کہ آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا
کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ کس قدر غلط الزام ہے۔ یہاں قرآن کریم صریح الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ خود یہ معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ کے صاحب وحی رسول ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا گیا ہے، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید بھی فرمائی ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ بابل استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ در حقیقت عراق کا ایک مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ بات ہی نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے انہیں جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنی دینی مقتدا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر سکیں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہ بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو، یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے ایسے کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے برے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلاً میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی بھی سبب اپنا مسبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو جائے۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کروا دیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں۔
اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے ہی مخصوص ہے۔ اس آیت کے شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ حقیقت جانتے کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں یہ فرما دیا گیا کہ کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ بظاہر دونوں باتیں تو متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دے دیا گیا کہ نرا علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کالعدم ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کس کام کا؟ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہم بڑے غفور الرحیم ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے ہمیشہ خطائیں کیں اور ہم نے ہمیشہ ہی عطائیں کیں، اگر یہ اس قدر جرم کر کے بھی اب بھی ایمان لے آئیں تو ہماری رحمت انہیں آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو دیتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ ان کے ایک کلمہ پڑھ لینے سے ہم انہیں بہت بڑا ثواب دیں گے، حالانکہ ہمارا تھوڑا ثواب بھی ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ کاش کہ یہ اس ثواب کی قدر جانتے تو ایسی حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے۔ اے مولا، تیرے کرم کے قربان، کس طرح تو اپنے مجرم بندوں کو رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے راعنا۔ عربی میں اس کی معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کی کوئی معنی بھی نہ تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا ہے، جس کے معنی ہیں ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بہت خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے، اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو اس شرارت پر آگاہ کر دیا کہ آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگا دی، اور یہ سبق بھی دیا کہ ایسے لفظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جس میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں اس سارے عناد کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی، راعنا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھا دیا، کیونکہ اس کے معنی ہیں ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اور معنی کا احتمال بھی نہیں، یعنی ایسا کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں جو بولنے میں یا سننے میں اس سے ملتا جلتا ہو اور اس کے معنی بھی غلط ہوں۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ: نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔
تفسیر: اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کفار کی چکنی چپڑی باتوں پر فریفتہ نہ ہو جانا، یعنی تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ہم تمہیں ان کا دلی حال بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی کافر، خواہ کتابی ہو یا مشرک، چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم پر خدا کا کوئی فضل بھی ہو۔ اہل کتاب تو اپنے آپ کو ہر فضل کا حقدار سمجھتے ہیں، اور مشرکین آخرت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح مال اور عزت ہمیں ملی ہے، ایسے ہی نبوت بھی ملنی چاہیے تھی۔ مگر ان بیوقوفوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ یہ تو ان بگڑے ہوئے خاندانی نوابوں کی طرح ہیں جو کہ نئے دولت مند اور صاحب کمال لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود کو خاندانی اور موروثی نواب سمجھے بیٹھے ہیں۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی تنگی سے نہیں بلکہ خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اس فضل کے لینے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو اہل اعمال جو کہ عبادت اور زہد سے حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے اہل محبت جو کہ اپنے قرب اور دلی محبت کی وجہ سے فضل پاتے ہیں۔ اور بد نصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں تو دور بیٹھے ہوئے ان پر حسد کیا کرتے ہیں۔ در حقیقت حاسد 5 طرح رب کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اس کے غیر کو ملی، دوسرا یہ کہ وہ رب کی تقسیم پر راضی نہیں بلکہ اسے رائے دیتا ہے کہ اس طرح تقسیم فرما، تیسرے یہ کہ رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے اور یہ بخیل اس پر بخل کرتا ہے، چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، پانچویں یہ کہ وہ ابلیس کی امداد کرتا ہے۔ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دوسرے کو پتھر مارے مگر وہ لوٹ کر اس کی اپنی ہی کھوپڑی پر آ پڑے اور وہ اس کو زخمی کر دے۔ سب سے پہلا حاسد شیطان تھا، انسانوں میں سب سے پہلا حاسد قابیل تھا۔ ان دونوں کے انجام سے دنیا اچھی طرح خبردار ہے۔ حسد تپتک یا دماغ کی بیماری ہے جو دم کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ یہود در حقیقت حسد کے ہی مارے ہوئے تھے۔